باز بلند تر سلوات بروی عبادت سمجھی صلوات پڑھو آل محمد۔ لگتا ہے جیسے چاند ستاروں کے ساتھ ساتھ، لگتا ہے جیسے چاند ستاروں کے ساتھ ساتھ، ہیں ملک یوں حرم میں مزاروں کے ساتھ ساتھ، ہوتا جو کربلا میں منور جو داخلہ، جنت بھی گونجتی ہے زواروں کے ساتھ ساتھ۔ بلند تر صلوات۔ آج دعا جگہ علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب خطیب ولایت قاری قرآن، دنیا چاندی آتا ہے سین میں قاری قرآن ناہن، حافظ ناہن، الحمدللہ ایسا وقت اندھا ناہن، و قاری قرآن آہن۔ حافظ محمد علی ورک صاحب آف لاہور، بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، صلوات مل کے اور بلند آواز سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات بآواز بلند۔ ہوا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتے ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد، جو قبول پہلے ہوتی ہے ادا بعد میں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً کلیم شاہ صاحب، ان کے تمام برادران اور تمام اہل خانہ کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جس سید زادے کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، سید بندہ حسن شاہ اور ان کے اہلیہ، ان کے والدین، پروردگار ان کے درجات کو سیدہ کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں مزید بلند فرما۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں
سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئے اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ پتہ چل جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے بعد بھی واجب ہے۔ پروردگار عالم آپ کی اس حسن سماعت کو مقصرین کی نظر بد سے محفوظ ہے۔ پروردگار عالم آپ تمام محبان ولایت علی کو ملا سے ایسے بچائے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچائے۔ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جس فضائل کا حکم ہے، جو موضوع جناب عزت مآب سید کلیم شاہ صاحب نے مجھے دیا ہے وہ ہے حجاب اللہ، اور کوئی بھی کریم کربلا کا ایسا ماتمی نہیں جو یہ نہیں جانتا کہ حجاب اللہ کون ہے۔ حجاب اللہ کے ایک دو اسرار میں نے تلاوت کرنے، کھولنے نہیں، چونکہ جو کھل جائے وہ راز نہیں ہوتا۔ تلاوت میں کروں گا تو جس کا جتنا ظرف ہوگا سیدہ اس کو اتنی خیرات دیں گی کہ اس کے مطابق وہ اپنے ذہن میں وصول کرے۔ بات کا آغاز کر رہے ہیں سورہ کوثر سے، جو اللہ نے قرآن میں سیدہ کونین کا قصیدہ بنا کے نازل کیا۔ کم از کم 135 آیات ہیں قرآن کی جو ابھی تک مخلوق پر کھلا ہے کہ یہ حسین کی ماں کی فضیلت ہے۔ لیکن سید یہ جو سورہ کوثر ہے یہ قصیدہ ہے۔ اب سہیل شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے بیٹھے ہوئے قصیدے کی ڈیفینیشن میں آپ کو ان سے بہتر تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن سورہ کوثر تلاوت کرنے سے پہلے مجھے قصیدے کے بارے میں ایک بات کرنا۔ جیسے ادب کی مختلف اصناف ہیں، نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، بند ہے، دوڑا ہے، ایسے ہی قصیدہ۔ قصیدے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ جس کا قصیدہ ہو اس کی مدح ہو، جس کا قصیدہ ہو اس میں عمل کا پیغام بھی ہو، اور قصیدے کے اندر جس کا قصیدہ ہے اس کے دشمن پر مذمت بھی ہو۔ جسے فکر سمجھ آئے تو لمحے کی تمہید ہے اگر آپ دل میں جگہ دے دیں۔ اور میں تیزی سے بھی جملے پڑھ کے گزر جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوانوں کے ذہن میں ایسا رہ جائے جو کم از کم اگلی 30 دسمبر تک تو محفوظ رہے، اس کے بعد جیسے پاک معظمہ کی مرضی۔ قصیدے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جس کا قصیدہ ہے اس کی مدح ہو، کوئی عمل کا پیغام ہو، اور جس کا قصیدہ ہے اس کے دشمن کی مذمت بھی اس قصیدے کے ساتھ شامل ہونی چاہیے، تب وہ بنے گا قصیدہ۔ باقی آیتیں ان کی شان میں ہیں، لیکن سورہ کوثر قصیدہ اس لیے ہے چونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں مدح ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں عمل کا پیغام ہے، اور اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں ان کے دشمن پر تبرہ۔ آپ جانے بھائی بڑے قابل قدر اذہان میرے ساتھ تشریف۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے میرے سماعت؟ انرجی آپ نے ڈاؤن نہیں کرنی،
ذرا اس کو اس ترتیب سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ آگے ابھی آپ بول رہے ہیں اپنی مرضی سے، اس کے بعد آپ بول دیں گے میری مرضی سے۔ ہاں؟ توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بچہ بچہ ترجمہ کر سکتا ہے، میں نے نہیں، ہم نے آپ کو سیدہ عطا، لفظ اِنَّا پہ جس کا غور ہے، انا میں، انتا تم، اِنَّا ہم، کوثر پہ تو ہم آئیں گے بعد میں، پہلے تو ہم ملا کو پکڑ لیں گے اِنَّا پہ۔ یہ ہم کون ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی۔ یہ اِنَّا بڑا زبردست ہے، سورہ یاسین پڑھے نا کبھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سید اس میں صرف ایک ہم نہیں، اِنَّا ہم، نحنو ہم ہی ہیں ہم۔ زندہ باد، آپ کی کوئی ناراضگی ہے میرے ساتھ تو آپ کی وجہ سے، اِنَّا نحنو ہم ہی ہیں ہم، جو مارتے بھی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں، تم جو کرتے ہو وہ ہمارے پاس لکھا گیا ہے، اور کل شیء ہم نے ہر شے کا اختیار احصیناہ فی امام مبین، امام مبین کے ہاتھ میں نہیں دیا، امام مبین میں احصا کر دیا، جمع کر دیا ہے۔ کس کا اختیار؟ کل شیء کا اختیار۔ انہا سمجھنا ہے تو پھر پہلے کل شیء بھی سمجھو۔ اللہ نے جب کہا نا ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا ہے تو تفسیر بڑی پڑی ہیں، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدی للمتقین، تفسیر عقود المرجان، تفسیر ولائی قرآن، کم از کم 9 سے 12 تفسیریں تو میں دکھا دوں۔ مصطفیٰ نے کہا تمہیں پتہ ہے امام مبین کون ہے؟ بندوں نے کیا کہا یہ توریت ہے، کیا زبور ہے، کیا انجیل ہے، کیا قرآن ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی تو میری آنکھیں بھی بند نہیں ہوئی، تم نے پہلے ہی ڈنڈی ماری، میں نے امام مبین کہا ہے، کتاب مبین نہیں۔ زندہ باد، آپ سب میں نے امام مبین کہا ہے، میں نے کتاب مبین نہیں کہا۔ تو یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ حضور نے فرمایا پیچھے دیکھو، سب نے مڑ کے دیکھا، مسجد کے دروازے میں خدا کا چہرہ نظر آیا۔ اب جسے وجہ اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا اس بندے کو میں کیا کروں؟ عربی میں کہیں تو تکلیف کم ہوگی، وجہ اللہ نظر آیا، مصطفیٰ نے دیکھا، منبر سے اٹھے، علی کی طرف چلے نہیں بڑھے نہیں دوڑے، مسجد کے وسط میں علی کو سینے سے لگا کے کہا یہی امام مبین، یہی امام مبین۔ اب وہاں پہ ہم اردو اور سندھی اور پنجابی تو تھے نہیں، اگر بھائی وہاں تھے سارے عربی سمجھنے والے، وہ جانتے تھے کہ جو امام مبین ہے وہ انا میں بھی ہے، جو امام مبین ہے وہ کل شیء کا مالک بھی ہے۔ انا کو سہیل بھائی پتہ کیا کہتے ہیں عربی لغت میں؟ متکلم مع الصغیر۔ جب اللہ کسی کو ساتھ ملا کے کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے ہم۔ اور میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اللہ کسی کو ساتھ ملا کے شریک کر کے نہیں، ہاں تو لفظوں میں بڑا غور ہے، کسی کو ساتھ ملا کے جب وہ کوئی بات کرے تو اسے کہتے ہیں متکلم مع الصغیر۔ انا اعطیناک الکوثر میں کہا ہم نے کوثر عطا کی، انا نحن نحیی الموتى میں کہا ہم مارتے اور زندہ کرتے، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اے پروردگار عالم،
یہ کلہ شیء کیا ہے جس کو تو نے علی میں جمع کیا؟ ہمیں کیسے پتا چلے تیرا کل کیا ہے؟ پڑھو قرآن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں ہر چیز پر قدیر ہوں، جس شے پر اس کی قدرت ہے۔ اللہ نے اس شے کو امام مبین کی ذات میں جمع کیا ہے۔ اللہ تو نے خود کو علی کل شیء قدیر کہا، علی کو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہا۔ اس کے بعد یا تو آپ سارے بولنے لگ جائیں گے یا جو آدھے بول رہے ہیں وہ بھی چپ ہو جائیں گے۔ اللہ تو نے خود کو بھی کل کہہ دیا، تو نے علی کو بھی کل کہہ دیا، کہ صرف میں نے تو نہیں کہا، خندق میں محمد نے بھی کہا فرض الایمان کلہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر مکسر اللہ علی کو کل کہہ رہا ہے، نبی علی کو کل کہہ رہے، اور تیری نماز کا چیز بھی نہیں۔ آپ جی بھائی شب سلامت رہے، جسے فکر سمجھ آئے، گھبرانا نہیں۔ سلامت رہے سجاد بھائی، اللہ آپ کی زندگی کو انا ہم، اچھا ایک انا آ گیا انا اعطیناک الکوثر میں، ایک انا آ گیا انا نحن نحیی الموتى، ایک انا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک انا اور سناؤں جو مولوی کو بڑا پسند ہے، پیغام تو یہاں سے سب کے لیے جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں ہم جس نے یہ قرآن نازل کی۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا بھائی، ہم نے یہ قرآن نازل کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ میں اللہ کا متکلم مع صغیر، چونکہ لغت تو شیعہ سنی نہیں ہوتی، کہنے لگے جبرائیل ہے، اللہ نے اسے ساتھ ملایا، اللہ آیتیں دیتا تھا وہ لے کے آتا تھا، تو اِنَّا میں جبرائیل اللہ کے ساتھ ہم ہو گیا۔ میں نے کہا لعنت ہے، جبرائیل اِنَّا میں ہم ہو گیا، علی اِنَّا میں ہم نہیں۔ ہاتھ اٹھانا ہے ہم جس کو ذکر سمجھ آئے۔ اور آپ یقین کریں بولنے نہ بولے فرق نہیں پڑتا۔ اکثر بندے مجلس میں بھی دعوت دیتے ہیں، بعد میں پتہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں مجلس تو بڑی اچھی تھی پر کوڑا سخت پڑ گیا۔ تو علی کی ولایت ہے ہی سخت، جو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی وہ مولوی کو معاف کیا۔ سب سلامت رہے۔ اب آگے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ میں آ گیا ہم بن کے جبرائیل مولوی کے مطابق۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى میں آگے امیر کائنات، ہم مارتے اور زندہ کرتے ہیں۔ توجہ، اب وہ اگر میں کہوں کہ کیسے مارتے اور زندہ کرتے ہیں پھر بات دوسری کرنے پہ میں فضائل سے متصل کرنے لگا۔ اب یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر میں ہم کون ہیں جسے ساتھ ملا کے اللہ کہہ رہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی، جزانن عطا کی، مصطفیٰ پر اللہ کی عطا کا نام ہے حجاب اللہ۔
یہ بھی فرما سکتا تھا کہ انا آتینا کل کوثر، میں نے آپ کو سیدہ عطا کی، کہا نہیں، جب میں نے اکیلے عطا کی ہی نہیں تو میں کیوں کہوں؟ تو اللہ انا نحن نزلنا ذکر میں تو وہی لانے والا فرشتہ تھا، انا نحن نحیی الموتى میں تو کل شیء کا مالک علی تھا، یہ انا آتینا کل کوثر میں کون ہے جس کے ساتھ مل کر تو نے مصطفیٰ کو سیدہ عطا کی؟ کہا کوئی اور نہیں، زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ۔ زندہ باد عاطفہ میں جس کو کیا سمجھا عطا کی۔ اچھا سفر حجاب اللہ کی طرف جانے تو پھر پہلا راز شروع ہی سورہ کوثر سے کر دیں۔ سورہ کوثر کا شان نزول تو بتائے، جب عاص ابن الوائل لعین رسول کو تانے دیتا تھا کہ آپ ابتر ہیں، تو حضور نے سیدہ نازل کی اور ساتھ یہ قصیدہ نازل کیا۔ اور آپ اتنا پرانا سننے والے ہیں کہ سورہ کوثر کا شان نزول کم از کم آدھے مجمع کو پتہ ہوگا، لیکن میں باقیوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ عرب کے شاعر اپنے اپنے خاندان کے بزرگوں کا قصیدہ خانہ کعبہ پر لکھ کے لٹکاتے تھے۔ جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا، عکاظ کا میلہ لگتا تھا مکے میں، اس میلے پر جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا، باقی سارے شاعر اس کے احترام میں اپنے قصائد اتار کر لے جاتے ہیں، اور وہ قصیدہ اگلے سال اس دن تک خانہ کعبہ پر لٹکا رہتا تھا۔ جب آئی نہ سورہ کوثر سیدہ کا قصیدہ بن کر، تو اللہ نے مصطفیٰ سے کہا محمد ہرن کی کھال پر اپنے ہاتھ سے لکھو انا آتینا کل کوثر۔ مولوی تو کہتے ہیں مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا نہیں، توجہ وہ صرف مولوی ان کو بچانا چاہتا ہے جو تحریر محمد سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کیا لکھ لے، لیکن مصطفیٰ نے جو کہا وہی ہمیشہ لکھا۔ رسول نے ہرن کی کھال قصیدہ لکھ کے لٹکایا، عکاظ کا میلہ آیا، شاعر آتے رہے، قصیدے لگاتے رہے، صبح سارے شاعر اکٹھے ہوئے، سب نے اپنا اپنا قصیدہ اتارا۔ رسول کی بیٹی کا 3 آیتوں کا قصیدہ لکھا تھا، نیچے لکھ گئے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، یہ بشر کا کلام نہیں۔ قصیدہ کس کا تھا؟ سیدہ کا۔ کس نے لکھا ما ھذا کلام البشر؟ مشرک شاعروں نے، کافروں نے سیدہ کے قصیدے کے مقابلے سے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے، چونکہ مشرک بھی جانتا ہے کہ زہرا کے مقابلے میں آنا شرک سے بڑا گناہ۔ جس نطقہ سمجھ آئے ذرا غور کرنا۔ دیکھیں میں نے جملے کی تمہید بات کے آپ کو انتظار نہیں کروانا، آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے، میں ساتھ ساتھ فضائل پڑھتا چلا جاؤں گا، اور اسی کا نام ہے معراج ہے۔ اس سے آگے زندگی میں کچھ چاہیے ہی نہیں۔ ناد علی والا ممبر ہو، سامنے کھلے ہوئے ولائی چہرے ہو، پڑھنے کے لیے رسول کی بیٹی کا قرآن والا قصیدہ ہو، سب مل کے خوش ہو رہے ہوں، دنیا میں اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ پھر مولا کی بارگاہ میں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ توجہ بھائی، انا آتینا کل کوثر یہ قصیدہ ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی نا تو سہیل بھائی میں بڑا حیران ہوں، اطہر بھائی، سجاد بھائی، میں نے یہ دیکھا کہ عرب کے سارے قبیلے تو اپنے قبیلے کے سرداروں کا قصیدہ لکھتے تھے، تو اللہ نے جو قصیدہ لٹکوایا وہ جناب ہاشم کا نہیں تھا، وہ سرکار عبد المطلب کا نہیں تھا، وہ جناب ابو طالب کا نہیں تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا نہیں تھا، وہ جناب حمزہ کا نہیں تھا، وہ مولا علی کا نہیں تھا۔ اللہ نے سیدہ کا قصیدہ کیوں لٹکوایا؟ کبھی تو سوچیں نا،
اللہ نے ان سرداروں کے قصائد لکھے لیکن خانہ کعبہ پر نہیں لٹکوائے. عرب کے سرداروں کے قصیدوں کے مقابلے میں جو قصیدہ اللہ نے بھیجا تھا، کیوں؟ کیونکہ باقی سرداروں کے قصیدے لکھے گئے وہاں جہاں قبیلے رہتے تھے. یہ قبیلہ ہے وہاں کا. زندہ باد. جسے فکر سمجھ آیا وہ ہاتھ اٹھانا. باقی قبیلے تھے یہاں کے، یہ قبیلہ ہے وہاں کا. اللہ تو پھر یہاں کسی اور سردار کا قصیدہ کیوں نہیں آیا کہ حدیث قصہ پڑھو؟ جبرائیل کہہ رہا تھا یا رب ہو منتا تل قصہ، تو میں نے یہ تو نہیں کہا محمد کی بیٹی ہے، محمد کا بھائی ہے، محمد کے نواسے ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا علی کا بھائی ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کے بیٹے ہیں. حدیث قصہ میں کہتا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. پتہ چلا وہاں اس قبیلے کی سردار حسین کی ماں زہرا. سلامت رہے ہمیشہ. زندہ باد. یہ جو فضائل والے آنسو ہوتے ہیں نا، فضائل والے آنسو، انہیں دیکھ کے میں ابھی مصاحب نہیں شروع کروں. یہ معراج ہے، تھوڑا اور معراج پہ چلے اور اس کے بعد تو ذکر مصاحب ہونا ہی. کم از کم 15-20 منٹ فضائل میں نے اور پڑھنا ہے. تھکاوٹ ہو گئی ہے تو بندہ ابھی ریسٹ کر سکتا. میں ادھر ہی ہوں، آپ چائے وائے بھی پی کے واپس آ. توجہ کرو. قصیدہ لکھا سیدہ، ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی. پھر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کلیم شاہ جی ابھی حجاب اللہ پہ میں نہیں آیا، چونکہ اس آیت سے متصل کروں گا پھر پتہ چلے گا نا پہلے کہ سیدہ کون ہے. پھر تو ہم یہ جاننے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ حجاب اللہ کیسے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ترجمہ کیا، آپ پر کوثر عطا ہو گئی، اب نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے. یہ ترجمہ ہے. سیدہ جزا نہیں ہے، سیدہ عطا ہے. جزا کیا ہے نبوت کی؟ اس نے 23 سال اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ نے کہا آپ رحمت للعالمین. اس نے اس کی توحید کی تبلیغ کی، پوری دنیا میں اس کا چرچا کر کے مصطفیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو وہ وحدہ لا شریک. تو اللہ نے کہا مصطفیٰ آپ کی جزا ہے کہ رحمت للعالمین بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں، مزمل بھی آپ ہیں، مدثر بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، والفجر بھی آپ ہیں، والضحیٰ بھی آپ ہیں، واللیل بھی آپ ہیں. یہ جزائیں دیتا رہا لیکن سیدہ کو جزا نہیں کہا، سیدہ کو عطا کہا. تبھی تو محمد پر رحمت عالم کی آیت آئی، محمد نہیں اٹھے. یاسین کی آیت آئی، محمد نہیں اٹھے. مزمل کی آیت آئی، محمد نہیں اٹھے. کیونکہ وہ جزا تھی. سیدہ عطا ہے، جو ہی عطا ہوئی محمد اٹھ کے کھڑے ہو. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ. عطا ہے سیدہ مصطفیٰ پر. اچھا جزائیں جب ملتی رہی نا تو مصطفیٰ مصلی عبادت پر آتے تھے. اچھا حیران ہو رہے، میں نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا وہ ترجمہ بتانا ہے جو مولا صادق نے بتایا. اس سے پہلے یہ تمہید کا فکر ضروری ہے. جب جزائیں ملتی رہیں حضور نماز کے لیے آتے تھے. نماز شب میں کئی دیر قیام کیا. اس بے دل کے دل نے دیکھا کہ میرا حبیب جو سارا دن میری تبلیغ کرتا ہے وہ رات کو بھی میرے سامنے کہا یا ایوہ المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ مزمل پتہ کیا ہے؟ مزمل وہ چادر تھی جو بی بی خدیجہ نے غار حرا سے آنے کے بعد. مدثر پتہ کیا ہے؟ یا ایوہ المدثر، مدثر وہ چادر تھی جو رسول نے حدیث کسا میں اوڑھی. پتہ چلا ماں چادر اڑائے تب بھی آیت آئے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب آپ
آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اسے حجاب اللہ سے متصل کیسے کر رہا ہوں. بیٹی چادر اڑائے، سجاد بھائی تب بھی آیت آئی کہ یا ایھا المزمل، اے سیدہ کی ماں کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا قیام کیا کر. جو جزاؤں پر پوری نماز نہیں پڑھنے دے رہا وہ عطا کے بعد کہے گا کہ نماز پڑھ. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اگر مشکل ہو رہی ہے تو مجھے معافی دینا. جو جزا کے بعد پوری نہیں پڑھنے دیتا وہ عطا کے بعد کہے گا کہ اب نماز پڑھ اور قربانی دے. تفسیر کا حوالہ پہلے لیں. تفسیر البرہان سید ہاشم بہرانی، تفسیر عقود المرجان سید نعمت اللہ جزائری، ایک کتاب صرف عربی میں نعمت اللہ جزائری کی، اور تفسیر برہان اس کی اردو ترجمہ صرف پہلی 2 جلدیں ہوئی ہیں، عربی میں بھی موجود ہے، فارسی میں بھی. عربی فارسی جو بھی دیکھنا چاہے تو حاضر میں ہوں، لیکن جملہ جس کے صحن دل میں اترا وہ میرے طرف سے آج کے دن کا آپ کو تحفہ بندہ ہے. مولا اللہ رسول کو کہہ رہا ہے سیدہ دے کے کہ نماز پڑھیں. فرمایا یہ نماز اور قربانی اور روزے کے احکام یہ تمہارے لیے، ہم اس لیے کر کے دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کیسے کرنا، ورنہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں. کیوں ان کو نماز کی دلیل دے دیتے ہیں. سہیل بھائی اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. کبھی رسول نے یہ بھی کہا الصلاۃ معراج امیر المومنین؟ چلو جو بندہ چپ ہو گئے، جب تک ڈوز نہ لگے وہ بندے بولتے نہیں. رسول نے کہا نماز مومن کی معراج ہے اور علی نماز کی معراج. سبحان اللہ. جو ٹیک لگا کے صرف سر ہلا رہے ہیں ان کے کیا کہنا. مجھے ناز کوئی نہیں، نہ کوئی میرا دعوت. خیرات سیدات، اس 1 گھنٹے یا 1 گھنٹے 15 منٹ کی مجلس میں میں جو پڑھ کے جا رہا ہوں اس پہ 10 مجلسیں بھی پڑھ لوں، یعنی یہ جو میٹیریل جو میں آپ کو ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں میں 10 مجلسوں میں بھی دوں تو آپ اتنا ہی خوش، لیکن اگلے لمحے تک تو کوئی پتہ نہیں. تو جو ابھی ہمیں عطا ہو رہا ہے وہ تو پہنچ جائے سب سے. مولا فصلی لربک وانحر کیا ہے؟ کہ اللہ محمد کو نماز کا نہیں کہہ رہا، کیونکہ فصلی نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کو کہتے. عربی عبارت پڑھ دوں تاکہ جس کے اندر حوالے کا تھوڑا سا زیادہ کسک ہو وہ پوری ہو جائے. امام صادق نے فرمایا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَهُوَ رَفَعَ يَدَيْكَ خُذُوا وَجْهَكَ. محمد فصلی کا مطلب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، انہیں چہرے کے برابر لائیے. استقبل فی افتتاح الصلاۃ، جیسے نمازی نماز کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیسے نمازی تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ چہرے کے برابر لاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا رسول ہاتھ یہاں لے آئے، یہاں لے آئے یا یہاں لے آئے. افتتاح الصلاۃ جیسے استقبل، نمازی نماز کا استقبال کرتا ہے. پوچھنے والا اور بندہ نہیں ابو بصیر تھا کہ مولا انا اعطیناک الکوثر کے بعد فصلی لربک وانحر میں اللہ کہہ رہے وَهُوَ رَفَعَ يَدَيْكَ خُذُوا وَجْهَكَ اسْتَقْبَلَ فِي افتتاح الصلاۃ. کہ مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ تو سیدہ کا قصیدہ تھا، کہ تو سیدہ کے لیے تو اللہ کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر. محمد ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی، اب سیدہ کا استقبال ایسے کرو جیسے نمازی نماز کا استقبال.
لیکن ابھی مصاحف 15 منٹ دور ہے. جیسے نمازی نماز کا استقبال کرتا ہے حبیب ایسے سیدہ کا استقبال کریں. اور دیکھیے خطابت کا جملہ کہنا آسان ہوتا ہے, قرآن اور فرمان معصوم سے کسی بات کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور کریم کربلا کا کرم رہے تو ان کی کوئی فضیلت ایسی ہے ہی نہیں جو قرآن اور حدیث کے باہر جائے. بندے نے تمہارے 8ویں امام سے پوچھا, اے شہنشاہ مشہد, اے سلطان عرب و عجم, اے اپنے دسترخوان پر عرشیوں فرشیوں کو پالنے والے, آیت آگے تو فکرہ پڑھ دوں. یہ فکرہ جو اس وقت آیا ہے میں اسے چھپا بھی لیتا تو آپ کو تو پتہ نہیں چلنا تھا, لیکن وہ جو فکرہ بھیج رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آپ کا حصہ کیا تھا جو میں چھپا گیا. تو چھپانا نہیں. بہار الانوار میں لکھا ایک بندے نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی زیارت پہ جانے کے پیسے ہیں, آپ کے کس بیٹے کی زیارت کروں؟ کہا جو تمہارے سب سے قریب ہو. کہتا ہے میں نے فوراً کہا امام رضا. جو ہی میں نے کہا نا امام رضا, مصطفیٰ کے چہرہ جمال الہی پر ذوالجلال کی سرخی آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کہا نہیں, خالی امام رضا نہ کہو, جب کہو ایسے کہو امام رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندہ باد علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا. اب مولوی پھنس گیا, رضی اللہ کہیں یا علیہ السلام, محمد کہہ رہے میرے بیٹوں کا نام لو تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ. نہیں, جو صاحبان خاموش ہیں, اگر آپ کو میری بات ٹھیک نہ لگے تو میں ایک اور دلیل کے اوپر دلیل دے دوں. اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. پہلا بھی محمد, درمیان والا بھی, آخری بھی, سارے محمد. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک محمد صلی اللہ, باقی رضی اللہ. اب زمرن فکرے آگے آپ تک پہنچ. بندے نے کہا مولا رسول اللہ کیوں اٹھتے تھے اپنی بیٹی سیدہ کے لیے؟ حجاب پہ بات آتی اور فکرے گنتی کے 2 یا 3 ہیں. اب آپ کی مرضی ہے وہ 5 منٹ میں سن لیں یا 7 منٹ میں یا 9 منٹ میں. کیوں اٹھتے تھے رسول خدا؟ کیا بابا بیٹی کے احترام میں اٹھتے تھے؟ امام نے فرمایا جب میرے نانا محمد گئے معراج پر, پہلی معراج, معراجیں 120 ہیں. امام صادق فرماتے ہیں 120 معراجیں تھیں. اطہر بھائی لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں, یہاں سے جانے تک تو یہ فکرہ ادھر نہیں بھولیں گے. اس کے بعد لاہور میں ملاقات آتی تو مجھے دیکھ کے مسکرائیں گے, میں سمجھ جاؤں گا ان کو فکرہ یاد ہے. کا 120 معراجیں ہوئیں میرے نانا محمد کو. ہر معراج سے آتے ہوئے اللہ یہی کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے. آپ جنہیں صدا سلامت, جو فضائل میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے وہ بندہ زندہ باد نہ. اگلا فکرہ میں کتاب کا حوالہ پھر دے دیتا ہوں. نجا الطائی کی کتاب ہے, نجف اشرف سے چھپی ہے عربی میں. لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا. کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کیوں ہے اس قدر زیادہ قرآن میں علی کا نام. اسی کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 120 معراجیں ہوئی. ہر معراج سے واپسی پر اللہ کہتا تھا محمد امت سے کہہ دینا علی واجب ہے, اور علی سے کہہ دینا زہرا واجب ہے. علی مشکل کشا کی بھی مشکل کشا سیدہ, علی مشکل کشا کی بھی مشکل کشا سیدہ, نبی حسن عباس کی ماں سیدہ.
علی مشکل کشا کی بھی مشکل کشا سیدہ، نبی حسنین عباس کی ماں سیدہ، الہی تیری یکتائی 14 میں آیا ہے، یہ 14 معصوموں میں یکتا سیدہ، حیدری بڑی امام فرمانے پتہ ہے کیوں اٹھتے تھے؟ جب میرے نانا محمد گئے نا معراج پر، تو اگلی معراج پہ جانے تک توحید کے پردے سے ایک خوشبو آئی تھی، حجاب توحید سے ایک خوشبو آئی تھی جو مصطفیٰ کے ذہن و قلب میں سما گئی۔ مصطفیٰ مکے میں تڑپتے تھے اس خوشبو کے لیے کہ اب میں حجاب اللہ کی وہ خوشبو دوبارہ کیسے پالوں۔ اس وقت اللہ نے سیدہ عطا کر کے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی فکر پورا نہیں ہوا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اس کا ایسے استقبال کرنا جیسے نمازی افتتاح الصلاۃ میں صلاۃ کا استقبال کرتا ہے۔ امام رضا کا فکرہ نہ ہو، عربی کی عبارت نہ ہو تو میرا قتل تمہیں معاف۔ اگر عبارت ذہن میں سما جائے، نتیجہ سمجھ آ جائے تو اتنا بولنا جتنا حجاب اللہ کی عزت میں بولنے کا حق اپنا سمجھتے ہو۔ امام فرماتے ہیں آتا ہو سجدتا فی رضیت توحید، اللہ نے توحید کے بدل میں مصطفیٰ کو فاطمہ عطا کی، اللہ نے توحید کے بدل میں مصطفیٰ کو فاطمہ عطا کی۔ ظاہر یہ سارے اسی کا ہے، لیکن دنیا میں ان کے منصب اللہ نے الگ بنائے، کوئی نبیوں کا سردار، کوئی ولیوں کا سردار، کوئی شہیدوں کا سردار، اور کوئی اس کا پردہ، کوئی اس کا پردہ۔ اس کا پردہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا دنیا دیکھے میں حمد کے قابل کیسے ہوں تو محمد کی تعریف کرے، دنیا دیکھے میں بلند کیسا ہوں تو علی کو دیکھے، دنیا دیکھے میں کریم کیسا ہوں تو حسن کو دیکھے، دنیا دیکھے میں احسان کیسے کرتا ہوں تو حسین کو دیکھے۔ اور اگر دنیا دیکھنا چاہے میں نظر کیسے نہیں آتا تو فاطمہ کو سبحان اللہ۔ توجہ فکرہ مکمل کروں۔ امام فرماتے ہیں آتا ہو فاطمہ فی رضیت توحید، اللہ نے توحید کے بدل میں رسول کو سیدہ عطا کی۔ اب مصطفیٰ سیدہ کے لیے نہیں، بابا بیٹی کے لیے نہیں، احمد مرسل مادر حسنین کے لیے نہیں، رسول اکیلے نہیں ہیں۔ جہاں مصطفیٰ ہوں گے 1.25 لاکھ نبوتوں کا تاج ہوگا۔ امام رضا کا فکرہ سمجھ تب آیا جب رسول کو سیدہ کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ رسول سیدہ کے لیے نہیں، 1.25 لاکھ نبوتیں پردہ توحید کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ آپ سے سلامت ایک زینت پڑھنی ہے، کو مصائب کی طرف چلے گئے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، متصل بھی کر لیں گے تو مسئلہ نہیں۔ مقصد یہ ہے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہو، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں۔ ان کے فضائل ان کا مصائب ہے، ان کے مصائب ہی ان کا فضائل ہے، چونکہ فضائل بھی ان کا اظہار ہے، مصائب بھی ان کا اظہار ہے۔ نہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی فضیلت ظاہر ہو سکتی ہے، نہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت ظاہر ہو سکتی ہے۔ کلیم جی حکم کی تعمیل ہے تو ایک لقب بی بی کا تلاوت کرو، پر پہلے پھر کتاب کا حوالہ دو۔ ابھی اتنے حوالے ہو گئے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن پھر فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے۔ الجنت العاصمہ سید محمد حسین طباطبائی میر جہانی، سیدہ کے اسماء لکھے اور انہوں نے ایک اسم لکھا ہے رسول کی بیٹی کا، حجاب اللہ المرخا، اللہ کا اطمینان والا پردہ۔
کا اطمینان والا پردہ. حجاب اللہ تو ٹھیک ہے، اللہ یہ اطمینان والا پردہ کیا ہے؟ حجاب اللہ المرخا، اطمینان والا پردہ. کیونکہ جب تک یہ ہے اسے اطمینان ہے، وہ چھپا رہے. سیدہ کے ہونے سے اس لا شریک کو اطمینان ہے. ایک اور اس میں بھی لکھا ستر اللہ الکبریٰ، اللہ کا سب سے بڑا پردہ، یعنی جو ستار ہے اس کا بھی پردہ. اچھا ایک دفعہ نا میں لاہور میں ہربنس پورہ میں یکم سے 10 سفر والا عشرہ اربعین پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایک پرچی آئی، سیدہ کی کو فضائل تلاوت کیے تو ایک پرچی آئی. اس نے کہا کہ اس کو پردوں کی کیا ضرورت ہے کہ جو سیدہ کو حجاب اللہ کہا جائے. بڑی توجہ سوال تو اچھا دیکھیں، اچھا سوال کوئی بھی کرے، وہ تنقید کی نیت سے ہو، وہ اصلاح کی نیت سے ہو، وہ علم میں اضافے کی نیت سے ہو، لیکن جو جواب ہے نا جواب، وہ ہر جواب دنیا میں کتابوں میں نہیں لکھا. کچھ جواب قرآن میں ہی لکھے ہیں. اسے پردوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی پردوں میں، اسے خود کو حجاب اللہ کہلوانے کی کیا ضرورت؟ جب نظر ہی نہیں آتا تو پھر پردہ کیسا؟ میں نے کہا پڑھو سورہ نور. سورہ نور میں بھی آیہ نور 35ویں آیت سورہ نور کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی. اللہ کہہ رہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور میرے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہو، اور چراغ ایک تاک میں رکھا ہو، اور وہ چراغ قندیل کی مانند روشن ہو، جس کی روشنی ایسے ہو جیسے کوکب درّی. میں نے کہا اگر اسے پردے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ چھپ کیوں رہا؟ زندہ باد ہاتھ اٹھانا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اگر آپ نے سمجھ لیا تو فضائل اسی پر مکمل ہو جائے گا، ورنہ ایک ہے اس پر بولو گے تو اگلا فضائل آپ کو دوں گا، ورنہ مصائب شروع. اللہ نے کہا میرے نور کی مثال ایسے، میں زمین و آسمان کا نور ہوں. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے ایک تاک ہو، اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہو، اور چراغ بھی قندیل کی مانند روشن ہو، اس کی روشنی بھی ایسے ہو جیسے کوکب درّی ہے. پھر اللہ نے کہا پھر نور علی نور، تو نور کے اوپر نور ہے. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ وقت نہ نکلے. پھر نور کے اوپر نور ہے، نور کے بعد نور ہے، نور کے آگے نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرے. اللہ تو نور تھا، ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہی کافی تھا. یہ پردے کے اندر پردہ، پردے کے اندر پردہ، پردے کے اندر پردہ، چھپنے کے اندر چھپنا، پوشیدہ رہنے کے اندر پوشیدہ رہنا. راز کیا ہے؟ تفسیر مولوی کرے تو مزہ نہیں آتا، تفسیر ناطق قرآن کرے تو مزہ آتا ہے. آغا وحید خراسانی کی کتاب ہے پیام امام زمانہ، میں بھی ابھی ان کا سب سے بڑا درس خارج ہے. اس میں انہوں نے روایت لکھی، سہیل بھائی لکھتے ہیں امیر کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ پہ کچھ لکھ رہے ہیں. دائیں سے بائیں پر نہیں، یا بائیں سے دائیں پر نہیں، چونکہ ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا.
فکر کہہ دوں عقیدے کا، بایاں نک سے، جو رائٹ ہینڈر ہے اس کا بایاں نک سے، جو لیفٹ ہینڈر ہے اس کا دایاں نک سے، اور جس میں نقص ہو وہ امام نہیں ہو. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا. جس میں نقص ہو وہ امام نہیں ہو. علی مولا اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلی. کلیم شاہ جی ایسی مجلس روز میں بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ جو پڑھا جا رہا ہے وہ آپ کے حصے کا ہے، اسے غور سے سنی. ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسری ہاتھ کی انگلی پر کچھ لکھ رہے، اور جابر کہتے ہیں علی مسکرا رہے. میں نے کہا یا علی بڑے دن بعد وجہ اللہ پر مسکراہٹ ہے. یا علی اپنے ہاتھ پہ لکھ کیا رہے ہیں؟ علی نے انگلی سے لکھا ہوا ہاتھ. اب انک پین تو ہے نہیں کہ جس سے لکھے تو نظر آئے، اور دیکھنے والا بھی ہم جیسا نہیں. جابر ہے، جابر جس نے سیدہ سے حدیث قصہ سنے، جابر کی عصمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے سیدہ کو سنا. عقیدہ ملے تو بولنا، ورنہ. اب جناب جابر کی شان میں 6 حدیثیں میرے سامنے کھڑی ہیں. اب میں کروں تو کروں کیا؟ چلو اسی میں سے ایک سن لو، اسی میں سے ایک سن لو، لیکن پھر مجھے یاد کروا دینا کہ میں کہاں تھا. امام صادق فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الولایۃ للمؤمنین ولم یغیروا ولم یبدلوا بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا سلمان الفارسی و ابو ذر الغفاری و مقداد ابن الاسود الکندی و عمار ابن یاسر و جابر ابن عبداللہ الانصاری و حذیفہ الیمان. علی کا لال امام صادق فرماتے ہیں وہ مومنین جنہوں نے مصطفیٰ کے بعد کچھ نہیں بدلا، وہ سلمان ہے، وہ ابو ذر ہے، وہ مقداد ہے، وہ جابر ہے، وہ عمار ہے. مودت واجباً شیعتنا، ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. ان کی مودت، ان کی مودت ہمارے شیعوں پر واجب ہے. کس کی؟ سلمان کی، ابو ذر کی، مقداد کی، عمار کی، جابر کی. قیامت میں بلائے گا اللہ علی کی ولایت کے منکر کو. کیوں نہیں پڑھتا تھا نماز میں علی کی ولایت؟ جی مولوی نے کہا تھا کہ وہ مستحب ہے. اللہ کہے گا بکواس نہ کر. امام صادق کہہ رہے تھے سلمان بھی واجب ہے، جابر بھی واجب ہے. سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بندہ بولے، دوسرا بندہ نہ بولے بھائی. ہاں ہاں گھبرانا نہیں، مل کے بولو علی لال کرندہ. واپس آئیے، واپس آئیے. وہی کرتی ہے. شامیہ کا اول ابتر کی تشریح رہتی، وہ پھر سے حکم 2-3 تھے. حجاب اللہ کا بھی حکم ہے، ایک فکر کا حکم سجاد بھائی کا بھی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں وہ دونوں پورے ہو جائیں. مولا علی ہاتھ پہ کچھ لکھ رہے، سوال ذہن میں اسے پردوں کی ضرورت کیا؟ تو پھر سورہ نور کی 35ویں آیت کی ضرورت کیا؟ جابر کہتے ہیں علی نے ہاتھ آگے کی، علی کی انگلی سے علی کی ہتھیلی پر لکھا ہوا جابر پڑھا. ایسے نہیں جابر کی مودت واجب. یہ حدیث قصہ کا راوی ایسے نہیں بن گئے. اگر پہلے فکر سنے ہو تو معافی، نہ سنے ہو اتنی دعا کر دینا جتنا حق ہے. یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. جابر کہتے ہیں یہ تو آیہ نور لکھی ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں دنیا کو پتہ ہی نہیں اس میں میرے بیٹوں کا کتنا بڑا فضائل ہے. زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا وقت کم ہے باتیں بڑی زیادہ ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں اس میں میرے بیٹوں کا کتنا بڑا فضائل ہے. جابر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آغا وحید خراسانی کی کتاب میں نے دکھاؤں تو مجرم تو سن کے حوالہ پھر نہ بولے تو جانے حجاب اللہ بی بی جانے. کہا علی مولا نے فرمایا جابر یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا میں زمین و آسمان کا نور ہوں اور میرے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ ہو اور وہ چراغ تاک میں رکھا ہوا ایسے لگ رہا ہو کہ قندیل کی طرح روشن ہے اور اس کی روشنی کوکب دری ہے. جابر اللہ کہہ رہے میرے نور کی مثال ایسے ہے کہ وہ چراغ محمد ہے اس کی روشنی علی ہے اور جس تاک میں وہ چھپا ہے وہ تاک زہرا. حجاب اللہ سمجھنا بھائی حجاب اللہ سمجھنا. فکرہ ایک اور پڑھو. وہ تاک میں جو چراغ ہے وہ مصطفیٰ ہے اس کی روشنی زجاج وہ قندیل کی طرح وہ علی ہے. کہ یہ کوکب دری کیا ہے چمکدار موتی کا اس کی روشنی کوکب دری کی طرح ہے جو میری ولایت. مولا علی فرماتے رہے آگے شرقیت بلا غربیہ پھر سارے ائمہ کے فضائل اس میں ایک ایک کر کے جو قادو زیتوہا یوزی ولو لم تمسس نار سارے فضائل. پھر جو ہی مولا علی نے کہا نا نور علی نور پھر نور کے بعد نور ہے نور کے اوپر نور ہے نور کے آگے نور ہے نور کے سامنے نور ہے نور کے بعد نور ہے. یا علی میں کتنے ترجمے کروں تیرے جملے کے مجھے لطف ہی بڑھا رہے. نور علی نور نور کے اوپر نور نور کے بعد نور نور کے آگے نور نور کے سامنے نور یعنی نور ہی نور یعنی نور ہی نور. مولا اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد کی حدیث نہیں سنی پہلے علی ہے علی کے بعد حسن ہے حسن کے بعد حسین ہے حسین کے بعد سجاد ہے سجاد کے بعد باقر ہے باقر کے بعد صادق ہے صادق کے بعد موسیٰ کاظم پھر مولا رضا پھر مولا تقی پھر مولا نقی پھر مولا عسکری. کہ رسول نے تو قائم کا بھی ذکر کیا ہے کہ نور علی نور میں میرے باقی بیٹوں کا ذکر کیا تو قائم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کہہ دے رہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. جابر اللہ کہہ رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے مہدی کی طرف نور دیتا ہے. جی آپ صلی سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. اس سے زیادہ باتیں تو یاد بھی نہیں رکھی جا سکتی معافی دینا اجر زیادہ ہوگا. یہدی اللہ آپ کی بڑی حیاتی ہر عزادار کی بڑی حیاتی ہر ماتمی کی بڑی حیاتی ہر علی ولی اللہ پہ قائم مومن کی بڑی حیاتی. چونکہ حیات کا نام ہی علی کی ولایت جو علی کی ولایت پہ جتنا ہے وہ اتنا زندہ ہے جو علی کی ولایت سے جتنا ہٹا ہے وہ اتنا مردہ ہے. گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا کون 10% زندہ ہے کوئی 20% زندہ ہے کوئی 100% زندہ ہے. جو 110% زندہ ہیں جس کے ذہن میں فضائل چلا گیا وہ میری طرف دیکھے تو محمد علی رک مجالس کو ختم کرنے کے لیے آج کا آخری فکرہ پڑھنے لگا ہے کہ وہ حجاب میں ہے اسے حجاب کی ضرورت نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہا تھا میں ایک نور ہوں جو تاک میں ایک چراغ کے اندر جل رہا ہوں میری روشنی علی کی ولایت ہے. اس تاک کا نام سیدہ ہے. پتہ چلا اس نور کو جس نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے وہ نور سیدہ ہے وہ نور سیدہ ہے. ایک فکر پڑھ دوں امام صادق فرماتے ہیں قرآن میں حجاب اللہ پہ ہوگا اور ایک فکر میری جدہ کا ایک اسم ہے قرآن میں لیلۃ القدر.
میری مجبوری یہ ہے کہ جب میں نے 3-4 انا بتائے تو اب اگر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا انا نہ بتاؤں گا تو مجھے نیند ہی نہیں آتی. یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اسے قدر والی لیل میں نازل کیا. امام فرما رہے لیلۃ القدر ہے سیدہ, تو کسے نازل کیا سیدہ میں؟ لیلۃ القدر. اچھا کبھی مجھے یاد کرا دیے گا, میں لیلۃ القدر پہ ایک پوری مجلس آپ کو پیش کر دوں گا اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیدہ کو لیل کہاں کیوں گیا. اور میری تو مجال ہی نہیں, بڑے بڑے گزر گئے فضائل پڑھنے والے, بڑے بڑے گزر جائیں گے. ایران کے عالم تھے شیخ علی اکبر نہاوندی عطر بھائی, انہوں نے 21 وجوہات لکھی ہیں کہ رسول کی بیٹی کو قرآن میں لیل کیوں کہا. اس میں سے ایک وجہ سنو جس کا تعلق آج کے موضوع کے ساتھ. انہوں نے کہا اس لیے لیل کہا گیا چونکہ رات ہوتی ہے پردہ. جو خود میں ہر شے کو چھپا لیتی ہے, رات پردہ. رسول کی بیٹی وہ ہے جو حجاب اللہ, اس حجاب نے اپنے اندر چھپایا کیا. اللہ قرآن میں آواز دے کے کہہ رہا ہے لیل کون ہے؟ سیدہ. سورہ مدثر کی آیت ہے اور اسی پہ آج کی ڈیوٹی تمام. کلا والقمر واللیل اذ ادبر. اللہ کہہ رہے مجھے قسم ہے القمر کی اور قسم ہے اللیل کی جب وہ القمر کو پشت کر کے چلی. سجاد بھائی آپ والے جملے آنے لگے, جو حکم آپ نے دیا تھا میں پورا کرنے لگا. القمر کو اللیل پشت کر کے چلی. اب آدھے بندوں کو تو پتہ ہے القمر کون ہے, جن کو نہیں پتا تو جملہ ادھورا رہ جائے گا. رسول نے ممبر پہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها. اچھا جملے یاد نہ بھی رہے نا تو اس کیفیت کو ضرور یاد رکھیے گا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکتا ہے, والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. بندے آ گئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ یہ خنجر, یہ ہماری گردن, ہمیں مار دیجئے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کم مشرک ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے کل سے. جب سے یہ آیت پڑھی ہے آپ نے مجھے قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی, تو مشرک کہہ رہے اگر اللہ نے ہی ان کی قسمیں کھانی تھی تو پھر ہمیں بھی سورج اور چاند کی پوجا کرنے دیتے. حضور نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں, ابھی تم زندہ رہو گے. مشرکوں سے کہنا یہ آسمان والے سورج کی قسم نہیں, ان سے کہنا یہ آسمان والے چاند کی قسم نہیں. کہا پھر یہ کس کی قسم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ان کی قسم ہے جو شمس بھی ہیں اور قمر بھی ہیں, اور اگر انہیں کبھی اکٹھا دیکھنا چاہو اور اس حالت میں دیکھنا چاہو جس حالت میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ چمک رہا ہے اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے, تو پھر کل صبح مدینے کی گلیوں میں آ جانا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے کے لوگ گھروں میں گئے نہیں, گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, ایک دوسرے کی اباؤں کے دامن ایک دوسرے کے قدموں کے نیچے, ایک دوسرے کے کندھے ایک دوسرے سے مس, ماتھے کا پسینہ پیر کے انگوٹھے کے ناخن پر. محشر کا منظر تھا, قیامت کا. چھتوں پہ عورتیں بچوں کو لے کے کھڑی تھی کیونکہ سچے نبی نے کہہ دیا تھا کل صبح سورج اور چاند مدینے کی گلی میں اکٹھے نظر آئیں گے. پورا مدینہ آسمان کو دیکھ رہا تھا, اکیلا سلمان سیدہ کے دروازے پر. زندہ باد, آپ جیئیں, آپ سر سلامت رہیں.
तमगा सजा कर दिन में 5 मर्तबा अपनी दाढ़ी से मुअज़्ज़मा की चौखटे सिदरतुल मुंतहा पर आया ततहीर रकम करने वाला सलमान सैयदा की बैतुल्लाही हवेली के बाबुल्लाही दरवाजे पर नजरें टिका के खड़ा हुआ था कि एकदम दरवाजे के दोनों किवाड़ खुले। पहले पहले मोहम्मद का वो कदम बाहर आया जिसमें वो नालैन थी जो पर्दा महराज पर गई थी। पीछे पीछे अली का वो कदम आया जिसमें वो नालैन थी जो पर्दा महराज के दूसरी तरफ गई थी। दोनों भाई आगे पीछे चलते हुए निकले। वो जिब्राइल आके कहते वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। मुझे फज़ाइल में आने वाले इज्जत माब अज़ादारों के इन ततहीर वाले मुक़द्दस आंसुओं की कसम, चूंकि जब तक आंसू तेरी आंख के अंदर है तो तेरा है, जब आंख से बाहर आ गया अब ये फज़ाइल मुस्तफ़ा का है, अब ये फज़ाइल मुर्तज़ा का है। अल्लाह ने अली को अल कमर कह दिया, फिर सूरह मुदस्सिर में कह दिया मुझे कसम है अल-लैल की। जब वो अल कमर को पुष्ट करके चली, अल्लाह ये कैसा मंजर है? क्या कभी अली को सैयदा ने पुष्ट की है? क्या सैयदा अली के आगे कभी चली है? कशियों से पूछ लो, मुबाहले की तरतीब है, मुबाहले की तरतीब है। आप जिए सदा सलामत रहे, मुबाहले की तरतीब है। ऐ हिजाब अल्लाह बीबी, जो हिजाब अल्लाह की तफसीर में इन्हें समझाना चाहता हूँ। बीबी इतनी तासीर देना कि इनके कुलूब में ऐसे उतरे कि फिर वहां से दोबारा कभी निकल न सके। इज्जत माब अज़ादारों की नालैन पर लगी हुई खाक को सुरमे अक्सीर बनाकर मोहम्मद अली विरक वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा की कसम खाकर फिक्र पढ़ने लगे। कल्ला वल क़मर वल लैल इज़ अदबर। अल्लाह कह रहे अल कमर अली है, अल लैल सैयदा है, और मुबाहला में सैयदा आगे थी, अली पीछे था। कभी तो कह रहे मुझे कसम है ज़हरा की, जब वो अली की तरफ पुष्ट करके चल रही थी, जब वो अली की तरफ पुष्ट करके चल रही थी। अल्लाह क्यों चल रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता? ज़हरा है हिजाबुल्लाह, अली है वजहुल्लाह। सैयदा आगे, अली पीछे, सैयदा आगे, अली पीछे, ताकि दुनिया। एक मिनट खामोश में खड़े करना, लेकिन फिक्र सुनना। आगे हिजाबुल्लाह, पीछे वजहुल्लाह। अल्लाह कह रहे आज दुनिया देख ले मेरा चेहरा मेरे पर्दे में कैसा नजर आ रहा है। भाई की फरमाइश पूरी। अच्छा मुंसलिक हो गए ना, फिक्र फरमाइश तो थी लेकिन मुंसलिक हो। अब सोहेल भाई अगर अल्लाह कसम खा रहे हैं सैयदा के आगे चलने की, यानी सैयदा ने पुष्ट की है अली की जानिब, कोई तो खास बात है, कोई तो खास बात है। क्यों? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है। अच्छा किसी से भी आप मिल के पलटे ना तो 2 तरीके, एक रजत अम्मा, एक रजत काकरिया। आप मुझसे सलाम लेके चले जाएंगे, मुझसे मिले, मुझे कमर की और चले। आप जाए सरकार सदरुद्दीन के दरबार, सलाम करें, फिर ऐसे नहीं पलटे, फिर ऐसे पलटे।
کتاب کے فکرے رسول فرما رہے تھے علی جب بھی سیدہ کو مل کے پلٹے ہمیشہ زندہ باد صدا سلامت ہے، علی جب بھی سیدہ سے مل کر پلٹے تو ایسے پلٹے، عام کسی کا پلٹنا نہیں، علی کا پلٹنا ہے، علی کا۔ بندے نے پوچھا تھا یا علی، فرمائش کا فکر نہ ہوتا میں یہی چھوڑ دیتا، یا علی آپ کا قرآن میں سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ کیا آپ نقطہ بائے بسم اللہ ہے؟ علی نے فرمایا یہ میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ کیا آپ صراط مستقیم ہے؟ علی نے فرمایا یہ بھی میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یا علی کیا آپ ذالک الکتاب لا ریب ہے؟ امام نے فرمایا اتنی آیتیں تمہیں آتی ہی نہیں جتنی اللہ نے قرآن میں میری فضیلتیں پڑھی ہیں۔ الف لام میم کے اندر میری آل کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب میں اللہ میری ولایت کو آواز دے رہا ہے، انفسنا و انفسکم میں اللہ نے مجھے نفس محمد کہا، ابناءنا میں میرے بیٹوں کو پکارا، نساءنا میں میری زوجہ کو پکارا۔ یہ بھی علی کے فضائل ہیں لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے کہ یا علی پھر تیرا سب سے بڑا فضائل کون سا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک آنے کا وسیلہ ڈھونڈو، میں اللہ تک جانے کا وسیلہ ہوں۔ یہ بھی میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ علی فرما رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کی آیت کا سب سے بڑا راز میں علی ہوں، یہ بھی میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ یاسین کا امام مبین میں علی ہوں، یہ بھی میرا فضائل ہے لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس تم زمینوں آسمانوں کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے جب تک تمہارا سلطان نہ چاہے۔ علی فرماتے ہیں وہ سلطان میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ بھی میری فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ نے میرے ہی چہرے کو والفجر کہا، میری ہی زلفوں کو واللیل کہا، اللہ نے میری زوجہ کو لیلۃ القدر کہا، اللہ نے سیدہ کو الکوثر کہا۔ یہ سارے ہمارے فضائل ہیں لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے کہ یا علی تیری سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی نے سورہ رعد کی 43ویں آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک کل کتاب کا عالم گواہ ہے، اور اسلام میں گواہیوں کا قانون ہے، دو عادل گواہ ہو، دو برابر گواہ ہو، دو عادل گواہ ہو۔ علی فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اس نے لا شریک ہو کر محمد کی گواہی میں مجھے اپنے برابر رکھا۔ وہ علی بھی جب سیدہ سے مل کے پلٹے، رسول اور علی نے سیدہ کا ادب سکھایا، اس لیے مسلمانوں اس کی پسلیاں توڑنے نہ جائیں۔ عزاداری پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن سندھ کے مومنین کا دل بڑا نرم، اس کی وجہ ہے کہ حسین کے دو عزادار ہیں تمہاری دھرتی پر، ایک علی کا لال سخی شہباز جو ہائے شام کر کے روتا، اور ایک یا حسین کہہ کے سارا دن سیاہ پوش رہنے والا سالتی۔ ان دو سیدزادوں کی دھرتی پر مصائب سیدہ کا پہلا فکرہ سکر کی معصوم امام بارگاہ میں۔ میرے مولا صادق کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے بشار، روتا ہوا ہے، میرے مولا باہر عباسی سپاہیوں نے ایک
बूढ़ी शिया मस्तूर को बड़ा मारा है। मौला ने फरमाया क्यों मारा है? हमारा बूढ़ी औरत है, बाजार में पांव फिसल गया, उसने गिरते गिरते हाथों का सहारा लेने से भी पहले बस इतना कहा, या ज़हरा अदरिकनी। अब्बासी सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके सर का खून उसके चेहरे पे जारी हो गया। तुम्हारे इमाम सादिक मातम करके कहते, देखा बशार, मेरी दादी का नाम लेने पर मुसलमानों ने इतना मारा है, सोचो मेरी दादी को मदीने में कितना मारा। कलीम शाह जी मालिक आपकी वालिद वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। इमाम रज़ा फरमाते, 3 जमादुस्सानी को बड़ा रोया करो। अब असलत कदमों पे हाथ रख के कहते, मौला आपको मैंने देखा है आप 10 मुहर्रम को भी उतना नहीं रोए थे जितना 3 जमादुस्सानी को रोए। मौला 10 मुहर्रम और 3 जमादुस्सानी में कोई फर्क है? मौला ने फरमाया वो भी हम पर जुल्म है, वो भी हम पर जुल्म है, लेकिन फर्क इतना सा है कि करबला की शाम गरीबा से लेकर शाम के अंधेरों वाले जिंदान तक हमारी 64 मस्तूर को शिमर ने इतना नहीं मारा जितना अकेली ज़हरा को मुसलमानों ने मदीने में घर में जाके। अजरुकुम अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तेरी बेटी को ऐसे रो रहे, ऐसे ये अपनों को नहीं रोके। या रसूल अल्लाह, इनकी हाय को अपनी बेटी के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिख लेना। या रसूल अल्लाह, इनको वो टूटी हुई कब्र दिखा जहां मोमिन इशारा करके कहता है वो पत्थरों के नीचे हुसैन की माँ की कब्र है। मेरे मालिक, इनको शाम के वो बाजार दिखा जहां रो रो के कहती रही, अम्मा तू सहाफी के दरबार में गई थी, मैं शराफी के दरबार में जा। हुक्म है शाम के मुसाहिब पढ़ने का, लेकिन पढ़ूंगा एक दो मुत्तसिल कर। अली अमीर कायनात अपने हाथों को देख के रो रहे। अम्मार कदमों पे हाथ रख के कहता है, मैं इन यद्दुल्लाही हाथों के कुर्बान जाऊं। या अली आंख में आंसू हाथों को देखते हैं, का ये यद्दुल्लाही हाथ भी थे। हसन और हुसैन को मदीने में मुसलमान लाठियों से मारते रहे। जब मैंने पहली दफा ये फिक्रा पढ़ा ना कि लाठियों से मारते रहे, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने अपने मौला हसन की हदीस पढ़ी, सैयदा की शहादत के 70 दिन बाद हसन और हुसैन घर से बाहर आए। 70 दिन बाद एक गली में से हसन को साथ लेकर जा रहे थे मौला अमीर। हसन कहता है, बाबा तुझे माँ ज़हरा की कसम, तू मुझे पूरे मदीने से गुजार लेकिन इस गली से न गुजारना। अली कहते हैं, बेटा हसन, इस गली में हुआ क्या था? क्या बाबा, जब हम दरबार से निकले 9 बंदे लाठियां लेकर मेरी माँ को मारते थे। हुसैन कहता था, ना मारो, मैं मोहम्मद की बेटी। अल्लाह कौन सा ऐसा जुल्म? हाथ नहीं जोड़ना, इशारा नहीं। मुसाहिब में पढ़ूंगा जितना इबादत के लिए हो जाए, 2 से 4 मिनट और। कोई ऐसा जुल्म नहीं जो इन्होंने मुस्तफा की बेटी पर नहीं किया। अल्लाह के रसूल का आखिरी लगता है, सैयदा रो रही थी, कब बेटी ना रोए, मेरे करीब आई। सुहेल भाई, इस्लामियात की किताबों में भी बचपन में पढ़ते हैं, रसूल ने कोई सरगोशी की, सैयदा मुस्कुराने लगी। क्यों? बेटी सबसे पहले आप मुझे मिलेंगे। रो के कहती, बाबा कितने दिन बाद? का 90 दिन के बाद। बाबा इतना थोड़ा अरसा? का ज़हरा अरसा थोड़ा नहीं, इन 90 दिनों में वो होगा जो कायनात में कभी नहीं हुआ। एक एक दिन 90 साल के बराबर गुजरेगा। तो कहा, बाबा मैं रहमत आलम की बेटी हूँ, आप पत्थर खा के सब्र करते रहे, मैं
ظلم برداشت کروں گی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے بابا ہوگا کیا؟ سیدہ حق کے وراثت سے محروم، بابا تیری نبوت زندہ باد رہے، بابا علی کی ولایت زندہ باد رہے، زہرا کو کسی جاگیر کی ضرورت نہیں، بیٹی وہ تیرے دروازے پہ آئیں گے، بابا دھمکی دیں گے، بابا میں برداشت کر لوں گی، سیدہ وہ دروازے کو آگ لگائیں گے، مسکرا کے کہتی ہے میرے حسین کا گھر بھی تو جلنا ہے نا، آپ نے خود ہی تو بتایا شام غریبہ میں حسین کا گھر جلے گا، تو بابا میرا دروازہ جل جائے گا، میں حسین کی ماں ہوں، صبر کروں گی، کہ بیٹی تیرا محسن تیرے ہاتھوں میں مارا جائے گا، بابا جب میرے حسن اور حسین مارے جانے ہیں، بابا میرا محسن بھی علی کی ولایت پہ قربان، بابا تو حکم کر زہرا قربانیاں دے گی، کہ بیٹی جلتا ہوا داغ تیرے پہلو پہ ہوگا، اوپر سے 40 بدماش پاؤں رکھ کر گزر جائیں گے، کہ بابا میں وہ بھی برداشت کر لوں گی۔ سیدہ کہتے ہیں اچھا برداشت کرتی جا میری بیٹی، لیکن پھر سن لے یہ تیرے گھر میں آ جائیں گے، تیرے علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کے بازار میں رو کے کہتی ہے بس بابا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اپنے ساتھ لے۔ مالک ان کے پرسے میں اور روحانیت عطا فرمائے، ان کی نسلیں آباد رہے جو محمد کی بیٹی کو رو رہے ہیں۔ عزادارو فکرہ سنو، علی فرماتے ہیں جس دروازے پر دھمکیاں آئی میں قرآن لکھ رہا تھا، علی فرماتے ہیں میں وہ آیت لکھ رہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، علی فرماتے ہیں میں نے اس آیت کو اونچی تلاوت کرنا شروع کیا، آیت سن کر دروازے سے بھیڑ کم ہوئی، اس وقت زہرا کے سب سے بڑے قاتل نے کہا جلدی آگ لگاؤ اس سے پہلے کہ ہمارے فوجی آیہ مودت سن کر بھاگ جائیں۔ علی فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے صحن میں دھواں بھرنے لگا، جب آگ روشن ہو پہلے دھواں بھرتا ہے پھر آگ کی لپٹیں اڑتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ قرآن کے صفحے ایک طرف رکھے، چونکہ آج میرے سامنے وہ آ گئی جو کبھی میرے ہوتے حجرے سے باہر نہیں آئی۔ زینب ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا یہ دھواں ہمارے گھر میں کیسا ہے، کہ آگ کی لپٹیں روشن ہوئی، جلتا ہوا دروازہ گرا، فوجی گزرتے رہے، میرے گلے میں رسی آئی، زہرا نے میرا دامن تھاما، ایک بے غیرت نے تلوار اٹھا کر زہرا کے ہاتھ پر ماری، ہاتھ لے کے کہتی ہے یا علی میرے غازی کو بتانا انہوں نے تیری ماں کا ہاتھ توڑا۔ امام بارگاہ کی دیواریں گواہ ہو جانا اس کے لیے اے حسین کے پاک و پاکیزہ دربار، اے سکھر کی معصومی امام بارگاہ، فکرہ نہیں قیامت ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں جب علی کو گرفتار کر کے لے گئے میں نے سر پہ محمد کا امامہ رکھا، میں نے بدن پر عبا اوڑی، قدموں میں محمد کی نالین پہنی، مصطفیٰ کا عصا لے کر سیدہ جلال محمد میں چلی کہ یا علی میں بد دعا کروں گی مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ قبر محمد پر زہرا نے چادر پہ ہاتھ رکھا، علی نے کہا سلمان حسین کی ماں سے کہ بد دعا نہ کرنا، اگر سیدہ کی چادر مدینے میں اتر گئی تو مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ یا علی یہ شام کے بازار میں کیوں تباہی نہیں آئی؟ زینب علیہ کے سر پہ چادر نہیں تھی، رو کے کہتی تھی کوئی مجھے چادر دو اور میں آیا تطہیر کی مالک۔ آخری فکر ہے حکم پورا ہو گیا۔ عزادارو شام کے بازار میں ایک دفعہ ایسا منظر آیا، 4 سال کی معصومہ حکم میں فکر پڑنے لگو، پھوپھی سے کہتی پھوپھی شام میں غریبہ سے دیکھ رہی سجاد ظلم کروا رہا ہے پشت پر، شمر ظلم کر رہا ہے پشت پر، وہ رکتا نہیں، میرا بھائی بڑا صابر ہے،
پھپھی مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. پھپھی اجازت ہو تو میں آج چادر کے بغیر وقت کی زہرا بن کر وقت کے علی کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں. کہ حسین کی بیٹی کیسے جاؤ پاس گئی گردن میں رسیوں میں بندے ہاتھ جوڑ کے کہتی سجاد میں تھک گئی ہوں مجھے کمر پہ اٹھا لے. سجاد میں تھک گئی ہوں مجھے کمر پہ اٹھا لے. سید سجاد نے توق سمیت جھکنا شروع کیا. بڑی مشکل سے بہن کو کمر پہ اٹھایا. ابھی 14 قدم نہیں چلا تھا. کہتا سکینہ اتر جا جب سے تو آئی ہے مجھے تازیانہ نہیں لگا. کہتی بھیا یہ دیکھ تیرے حصے کے تازیانے میں اپنی پشت پر وقت کی زہرا ماتم حسن. ایک فکرہ پیک کہ میں ماتم کر لو تو کافی. کہ یہ دیکھ تیرے حصے کے تازیانے میں اپنی پشت پر کھاتی رہی ہوں. پتہ ان تازیانوں سے ہوا کیا؟ جب غسل دینے لگی نا فضا کہتی ہے سجاد مجھے اس امتحان میں نہ ڈال. سکینہ کا کرتا کمر کے ساتھ یا عبد اللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین ضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا یا سلطان عرب والعجم یا ولی ابن موسی الرضا الراز بالقدر والقضا روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان الامان 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 السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ورزق طوع وتمتعه فيها طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ